السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 14 جنوری 2024 1445 ہجری پہلی رجب کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامی کوشچن آنسرز وغیرہ بھی شمار ہیں، اور فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام واٹس ایپ کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف ٹی وی کے شعبۂ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں تمام ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن، اور مردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ اسٹیفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خاص ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کے ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال کلیت الطیبات اپل حیدرآباد میں خدمت انجام دے رہے ہیں مدرس کی حیثیت سے، اور الحمدللہ شیخ کے حیدرآباد میں کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبہ اور درس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان ماہ رجب کی فضیلت اور بدعت سے ہماری حفاظت۔ فضیلت الشیخ ابو حماد محمدی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ الف ٹی وی کے ناظرین اور میرے دینی و ملی بھائیوں، خواتین، مائیں اور بہنیں، انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں کی جائیں گی، یا اس کو یوں سمجھیں کہ چند دینی بات جس موضوع کے متعلق ہم اور آپ ایک دوسرے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے ماہ رجب کے متعلق۔ دیکھیے عنوان میں جو بات لکھی گئی کہ ماہ رجب کی فضیلت اور بدعات سے ہماری حفاظت، تو یہی اس عنوان یا اس طرح عنوان بنانے کا یا اس چیز کو سمجھانے کا یا اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں اس چیز کو اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ
ماہ رجب کی دین اسلام کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت ہے ہی نہیں سوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ بس اہل علم کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ماہ کے فضائل کے متعلق جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب من گھڑت موضوع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی ہیں، جو کہ ایک کبیرہ گناہوں میں سب سے بدترین قسم کا گناہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص میری جانب کوئی حدیث گڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ایسی حدیثوں کو بیان کرنا یا ماہ رجب کے تعلق سے اس طرح کے عقیدے رکھنا کہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، یا اس کے بارے میں کے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس کو سننا سنانا، یا موبائل پر آئے تو اس کو دین اور ثواب کی نیت سمجھ کر کے ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا، ایک دوسرے کو بتانا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ایک میسج آیا ماہ رجب کے تعلق سے، آپ کو بھی سناؤ، ایسا 10 لوگوں کو بھیجیں گے تو اس کا یہ ثواب۔ یہ سارے کام بدعت ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جیسے ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے میں یہ سمجھیں کہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے بدعت کسی اور طریقے سے انجام دی جاتی تھی، تب بھی اہل علم اسے ڈرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، دین میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی بدعتیں عام ہو گئی ہیں، لیکن کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اب موبائل کے ذریعے سے لوگ بدعتیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے مختلف قسم کی بدعتیں کرتے ہیں، شیئر کرنے کے انداز میں بدعتیں کرتے ہیں، یعنی ایک میسج کسی کو ڈالا جائے تو اس کا یہ ثواب، یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق ہم اور آپ کو ایسا نہیں بتلایا جو دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین اور شریعت کا حصہ سمجھ کر کے، اس کو نیکی سمجھ کر کے کسی اور کو بتایا جائے، یہی تو بدعت ہے۔ طریقے الگ الگ ہو گئے ہیں، سمجھنا ضروری ہے، طریقے الگ الگ ہو گئے ہیں، بلکہ بدعتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی اب بالکل عام ہو گئی ہے۔ لہذا یہ چیز ہم اور آپ پہلی چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماہ رجب کے تعلق سے جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ معلوم ہوا کہ یہ سب موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں جو مختلف انداز میں ہم اور آپ خطبے، تقریر اور واٹس ایپ وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جبکہ دوسرے انداز میں ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ماہ رجب کو، جبکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رجب بولا جاتا ہے، یہاں بھی لکھنے میں بھی وہی لفظ لکھا گیا ہے، رجب بھی نہیں ہے بلکہ ماہ رجب ہے، رجب المضر ہے، یہ اس کی اسی مضر قبیلے کو لے کر کے اس کی فضیلتیں یعنی ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ماہ رجب کے تعلق سے صرف یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لہذا ہم اور آپ کا عقیدہ یا ہم اور آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دیگر مہینوں کی بنسبت بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ جہاں ہم دوسرے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کے کام یا کوئی اور شرعی خلاف کام انجام دیتے رہتے ہیں، اس مہینے میں ہم اور آپ کو اس سے اور بچنا چاہیے، کیونکہ اہل علم نے ایک بہترین بات اس سلسلے میں یہ کہی ہے کہ جیسے دیگر ایام میں ایک کوئی نیکی عام نیکی کے برابر اس کا ثواب عام ثواب کے برابر رہتا ہے، اسی انداز میں اگر کوئی شخص حرمت والے مہینوں میں کسی نیکی کے کام کو انجام دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی نفلی نماز پڑھے یا اس طرح سے کوئی خیر کے کام کرے جو شریعت سے ثابت ہے، تو اس کا ثواب مزید بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ شخص ان حرمت والے مہینوں میں اس چیز کو انجام دے رہا ہے۔ جیسے کہ اس حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کرے گا، بدعات کے کام کرے گا اور ایسے خرافات انجام دے گا جس کا شریعت سے ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس شخص کی گناہ مزید بڑھ جائیں گے۔
عام دنوں میں جو بدعت انجام دے رہا ہو، حرمت والے مہینوں میں وہی گناہ کے کام انجام دے، وہی بدعت کے کام انجام دے، تو اس کے گناہ بڑھ بھی جائیں گے۔ لہذا جہاں نیکی اللہ کی جانب سے بڑھ جاتی ہے، وہی معاملہ اس طرح کا بھی ہے۔ لہذا ان چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم اور آپ ماہ رجب کے تعلق سے چند ایسی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ماہ رجب کو لے کر کے انجام دی جاتی ہیں۔ ان سے پہلے ہم اور آپ یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کی کچھ خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی موسم میں چلے جاؤ، کسی بھی سال، کسی بھی مہینے میں، آنے والے قیامت تک کے لیے یہ دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کے لیے ہے، آنے والے لوگوں کے لیے کوئی الگ دین آئے گا۔ یہ ایک آفاقی دین ہے، یہ ایک اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام ایک مکمل دین ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ لہذا جب ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، یہ اس کی خصوصیتوں میں سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے دل و دماغ میں اس کی خصوصیت آتی ہے اور یہ سمجھ کر کے ہم یہ اس چیز کو بولتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ یہ مکمل ہے، کامل ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب اس کے اندر نہ نقص کر سکتے ہیں، نہ کسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہیں، یہ دین پوری دنیا والوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے۔ جب یہ ساری خصوصیاتیں ہم بیان کرتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ہم روز سنتے آ رہے ہیں، اور ہم ان باتوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ اپنی زبان میں جو کہا جائے کہ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ دین اسلام کی ان خصوصیتوں کے بیان کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے جس سے ان ساری بدعتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دین اسلام مکمل ہے تو اس زمین پر جتنی بھی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں ان سب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، سب ختم۔ دین اسلام مکمل ہے مطلب ہمارا عقیدہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ بہت ہی مضبوط باتیں ہیں، کوئی عام بات نہیں رہتی ہے، لیکن ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام بس اس کو خطبے تقریروں میں ہر ماہ، ہر سال، ہر جمعہ میں بس خالی بولتے آ رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ یہ معمول ہونا چاہیے کہ یہی چیزیں دین اسلام کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو بولنا بند کر دیا جائے یا ان چیزوں کے متعلق ہم اور آپ کہنا چھوڑ دیں تو دین اسلام کے تعلق سے سب سے پہلی ہماری بے غیرتی سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بدعت کو انجام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس سے آنکھیں بند کر لیے۔ یہ اس سے بڑا بے غیرت کون آدمی ہوگا جس کے دل میں ایمان کے تعلق سے ایسے جذبات نہ اٹھیں جو ایک دین اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام ہوتے ہوئے اور اس کے دل میں ذرہ برابر احساس پیدا نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کمزور ایمان کا طبقہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ اگر وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا ان بدعتوں کو لے کر کے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کسی طرح سے اس میں شرکت کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ یہاں ہم اس کے ایمان کے تعلق سے کوئی گارنٹی دینے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہ چیزیں ہوئیں، تو ان چیزوں کے تعلق سے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ دین اسلام کے تعلق سے جو سماج اور معاشرے میں بدعتیں ہو رہی ہیں، علماء کرام اس تعلق سے جو بارہا رد کرتے رہتے ہیں، اصل میں دین کے وہی محافظ ہیں، اصل میں دین کے وہی سپاہی ہیں جو اس تعلق سے یعنی ہم اور آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو آج سماج اور معاشرے میں دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ چیزیں یعنی اتنی سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم اور آپ اس چیز کو یعنی بہت سنجیدگی سے لیں۔ دیکھیے ماہ رجب میں بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسے ہی رجب کے چاند کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں واٹس ایپ پہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے یعنی وہ ایک دعا پھیلائی جاتی ہے، اس کو ہم اور آپ بھی سب لوگ مل کے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ وہ دعا اہل علم نے کہا ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے،
ایسی دعاؤں کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے تعلق سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہمیں رجب شعبان کی برکت عطا فرما، رمضان تک ہم کو پہنچا۔ اہل علم نے کہا کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین بات یہ یاد رکھیے، اہل علم نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر انسان اپنے عام دعاؤں میں رمضان المبارک کے ملنے کے تعلق، ماہ رجب کو نہیں، رمضان المبارک کے ملنے کے تعلق سے یا رمضان المبارک تک اپنی حیات باقی رہے، اس میں ہم نیکیاں کریں، ہماری نیکیاں اس میں قبول ہوں، اس طرح کی دعائیں آپ کسی بھی مہینے میں کریں، اور رمضان کے قریب کے جو ایام ہے جیسے رجب ہوا، شعبان ہوا، یہ جو 2 ماہ ہے، اب رمضان آنے والا ہے، تو ان ماہ میں اگر ہم اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کے آنے کا یا رمضان المبارک کے ملنے کا ایک معمول بنا لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کو محض صرف دعا سمجھ کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر کے، یا رمضان یا رجب کا چاند دیکھ کر کے وہ دعا پڑھ کر کے کہ نبی پڑھے تھے، نبی کی سنت ہے، یا اس طرح کا عقیدہ رکھ کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں، لہذا آپ دعاؤں میں ان چیزوں کو کہیں، اپنے لیے رمضان المبارک کے ملنے کی دعا کریں، اس میں کوئی وہ حرج کی بات نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا البتہ ان کو سنت سمجھ کے یا اس کو یعنی حدیث سمجھ کر کے اس دعا کو خصوصی پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو دوسروں کو فارورڈ کرنا کہ آپ بھی پڑھیں، یہی سب بدعتیں ہیں جو اس ماہ میں انجام دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ماہ رجب کے تعلق سے پہلی جمعرات کو، یعنی رجب کے جو تاریخ شروع ہو رہے ہیں، اب جیسے پہلی تاریخ ہے تو اب جو پہلا جمعرات آنے والا ہے، جمعہ کی رات ہے، اس کو لوگ بڑی فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ جمعرات کو روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا، جس میں وہ ہزاری نماز، یا یوں سمجھیے کہ روزے کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رجب کے اندر اگر کوئی پہلا 1 روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہوں کا، 2 روزہ رکھے تو 2 سال، 1 روزہ رکھے ایسا 3 روزے لگاتار رکھے تو اس طرح سے 5 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گئی ہیں اور اس طرح سے لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں، جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے اگر ایک قاعدہ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہے۔ اگر آپ کو کوئی عبادت انجام دینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا نہیں، صحیح حدیث کے اندر یہ عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ عبادت قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کو کوئی نیکی عبادت سمجھ کر کے کرنی ہے، انجام دینی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس کو قرآن اور حدیث کے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ کسی کے بتانے سے، کوئی بڑے سے بڑا عالم بتائے، ہم بتائیں، کوئی اور بتائے، جب تک ہم اس کے بتانے پر دلیل پیش نہیں کرتے ہمارے بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی ہے عبادت، اور یہی یعنی اسی کا نام ہے نیکی کہ انسان دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی کام انجام دے۔ اگر وہ چیز دلیل سے خالی ہے، آپ کی عبادت جس کو آپ انجام دے رہے ہیں دلیل سے خالی ہے، تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہی بدعت ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے یہ بات ہمارے سماج اور معاشرے میں یا ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مشہور ہے کہ ہر جگہ عبادتیں مختلف، یعنی بدعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آج اس سال سمجھو جس طرح سے معراج کی خوشیاں منائی جائیں گی، پچھلے سال کسی اور طریقے سے منائی گئی تھی، اس سے آج سے 10 سال پہلے کسی اور طریقے سے منائی گئی ہیں۔ آپ اپنے آپ سے سماج میں دیکھ لیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بدعت یا کوئی بھی بدعت والا کام اگر اس سال آپ پچھلے سال کوئی اور طریقے سے منائے تھے، یہ سال کوئی اور نیا طریقہ آ گیا ہے۔ اور جبکہ دین اسلام کے اندر جو نیکی اور خیر کے اعمال ہیں، حقیقت میں جو عبادت کے اعمال ہیں، وہ ایک ہی ہیں اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے وہ عمل ویسے ہی انجام دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس کے بعد سنت 2 رکعت ہے،
تو یہ عبادت قیامت تک ویسے ہی رہے گی۔ کوئی بھی آدمی آ کر کے اس عبادت میں کہ مغرب کی نماز مزید ثواب بڑھانے کے لیے 3 کے بجائے 4 انجام دینے لگ جائے، مغرب کی سنت 2 کے بجائے 4 پڑھنے لگ جائے، تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت وہی ہے، نیکی اور خیر کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں وہی قبول کیے جائیں گے جن پر دلیل ملتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی عمل دلیل سے خالی ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مشہور آیت ہے، بارہا سنیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کام سے ان کو باز آنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو فتنہ لاحق ہو جائے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، مخالفت والا کام کرتے ہیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، اور اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہم اور آپ ایک دو باتیں یہ یاد رکھیں کہ دیکھیے اس روئے زمین پر جتنی بھی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، کوئی بھی آدمی نیکی سمجھ کے بھی اس کو انجام دے، حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ کوئی بھی بدعت چاہے آپ نیکی کے نیت سے اس کو انجام دیں، حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ آپ اس صحیح سنت کو اور صحیح طریقے کو چھوڑ کر کے اس طریقے کو انجام دے رہے ہیں جس پر نہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ ہی آپ کے صحابہ نے انجام دیا۔ آپ ایک ایسی چیز کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہی ہے جو یعنی پورے روئے زمین پر ہم مسلمانوں کو ایک فتنے میں مبتلا ہیں، اور دنیا کے حالات جو اس طرح سے ہیں، اہل علم نے یہ بات کہا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقوں سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح سے بدعتوں کے انجام دینے کا نتیجہ ہے۔ ایک اور بات یہ کہ دیکھیے ایک انسان اگر بدعتوں کو انجام دیتا رہتا ہے تو یہ بدعت خالی بدعت کی حد تک نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ انسان شرک تک کے چلے جاتا ہے۔ یہ بدعت اتنا خطرناک راستہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو خالی صرف مغرب کے بعد مزید 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں، مزید 2 رکعت اور پڑھتا ہوں سنت کے علاوہ، خالی میں یہ کام کرتا ہوں نیکی سمجھ کر کے، تو اس کا یہ عمل خالی اس حد تک نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اس کے آگے وہ مزید کیا کیا اعمال انجام دیتے رہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ شرک تک کے پہنچ جاتا ہے۔ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی بدعتی، یہ جملہ ایسے یاد رکھیے کہ کوئی بھی بدعتی چھوٹی بڑی کسی نہ کسی شرک سے خالی نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لو سماج اور معاشرے میں جو آدمی بدعت کے کام انجام دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں شرک کے چھوٹے موٹے کام انجام ضرور دیتا ہے، اس کے اعمال میں کہیں نہ کہیں شرک ضرور رہتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ لہذا بدعت یہ شرک کا دروازہ ہے، سمجھیے۔ انسان کو یہی چوکنا ہو جانا چاہیے کہ کہیں آگے جا کر کے ہمارا پورا ایمان ہی نہ بگڑ جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدعتی یا بدعت کرنے والا یا بدعت والا کام مشرک والا کام ہے، بلکہ یہ اس کا راستہ ہے جو اس کی طرف انسان چلے جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی مبارکبادی دینا، یہ کام بھی یعنی بدعتوں میں سے ہے۔ دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی، ہزاری نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ ساری چیزیں یعنی بدعتوں کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے تعلق سے آپ کے سامنے جو بات آئی کہ
اس ماہ میں چاہے 3 روزوں کی بات ہو یا دیگر اور بھی روزوں کی بات ہو، یہ سارے روزے کیا ہے؟ بدعت کے زمرے میں ہی آئیں گے۔ البتہ جیسے دیگر ایام کے اندر پیر جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، یہ آپ بالکل رکھیں۔ جو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے انجام دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گرچہ کہ لوگوں نے اس ماہ کو پورا بدعت کا مہینہ بنا لیا ہو اور ایسا لگے کہ ان کے ساتھ انجام دینے میں ہم بھی بدعتی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو اس چیز کو انجام دے رہے ہیں جو نبی سے ثابت ہے، جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ بدعت ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا پیر جمعرات ایام 20 سے ہٹ کے روزے رکھ رہے ہیں اور اس کو نیکی اور خیر کا کام سمجھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں یعنی یہ فرق سمجھنا ہے۔ بقیہ جو سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے آ رہی ہیں دیگر ایام کی طرح، تو ان ایام میں بھی ہم اور آپ کو انجام دینی ہے اور یہ ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح سے عمرے کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں عمرے کے فضائل یا اس ماہ میں عمرہ کرنے کو زیادہ فضیلت والا، اور باقاعدہ یہاں خود حیدرآباد کے اندر اور دوسرے شہروں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں خصوصی طور سے عمرہ کرنے کے لوگ بکنگ کرواتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، یہ اس ماہ میں عمرہ کرنا زیادہ ثواب ہے، یعنی غرض کی مختلف قسم کے عقیدے رکھ کر کے اس چیز کو انجام دیتے ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے یا صحیح انداز میں سیکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں کوئی عمرہ نہیں کیا، آپ نے خود وہ کام انجام ہی نہیں دیا ہے، فضائل بیان کرنا تو دور کی بات۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، البتہ عمرہ کرنے کی فضیلت اگر ہے بھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انجام دیے عمرہ کیے تو وہ اشہر الحج یعنی حج کے مہینے ہیں۔ آپ حج کے جو مہینے شروع ہوتے ہیں، مطلب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ان ماہ میں یعنی آپ کیا ہے عمرے کے لیے جائیں اور عمرے کی نیت کریں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے میں مزید ثواب، عمرے کی مزید برکت وہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جیسا ہے، یا ایک عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کے مختلف احادیث رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت پر ملتی ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ اس ماہ کی فضیلت یا اس ماہ میں عمرہ کرنے کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یا لوگوں کی جو عقائد ہیں اس پر کوئی بھی حدیث نہیں ہے، لہذا اس کام سے ہم اور آپ کو رکنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ کسی کے ڈیٹ آ گئی، کوئی تاریخ متعین ہو گئی، کسی کی بکنگ ہو گئی تو اس کو عام سال کی طرح، عام مہینوں کی طرح وہ جا سکتا ہے، لیکن ایسی نیت کر کے اس کی بکنگ کرانا، ایسی نیت کر کے سفر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرق انسان یعنی اس کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ماہ رجب کے اندر جو ایک بہت ہی بڑی بدعت سمجھا یا بہت ہی گھناؤنا کام انجام دیا جاتا ہے وہ ہے 22 رجب کے کنڈے کا معاملہ۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کے تعلق سے بہت ہی من گھڑت واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے تعلق کی نیت کر کے نظر مان لے اور وہ غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، جھوپڑ پٹی ہے تو محل تعمیر ہو جائے گی، ایسا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے اور ایسے واقعات بیان کیا جاتے ہیں وہ لکڑہارے کی، کہ جیسے وہ غریب جھوپڑ پٹی میں تھا، اس نے محل تیار کر لیا تھا، اس کی بیوی نے ایسا کام کر دیا تھا۔ سب من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ سچائی اس کے اندر یہ ہے کہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جشن منانے کے لیے ہم سنیوں کے اندر اس چیز کو یعنی اس نام سے رائج کر دیا تھا، جبکہ ان سے دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے اس چیز کو عمل کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی صحابی کی وفات پر جو تکلیف ہمیں ہونی چاہیے وہ چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ اس کی خوشی کے تعلق سے یا اس طرح کے یعنی غلط عقیدے رکھ کر کے انجام دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر ہماری یہ سوچ یا یہ چیز ہونی چاہیے یا یہ علم رہنا چاہیے کہ
ماہ رجب کے تعلق سے یا یہ 22 تاریخ کے جو کونڈے ہیں اس کے تعلق سے اگر کوئی نظر و نیاز کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ نظر یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی انجام دینی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی عبادت غیر اللہ کے لیے انجام دینے لگ جائے تو یہی تو شرکیہ کام ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ انسان ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان ہی نہیں لگاتا ہے اور سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو کام انجام دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شرک تک کے چلا جائے، کہیں شرک اکبر نہ پہنچ جائے اور ہم دین اسلام سے ہی خارج ہو جائیں۔ انسان ان چیزوں کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری حالت بدعتوں کے کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نمازی نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، نوافل تہجد گزار نہیں ہوتے، لیکن بدعتوں کے کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے وقت لگاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، غرض کی وہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی 22 رجب کے کونڈے کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ یعنی ایک غلط طریقے سے شیعوں کی جانب سے رائج کیا گیا، اور اس کو انجام دینے میں ہم مشرک کہلائیں گے، مشرک بن جائیں گے، کیونکہ یہ نظر ماننا ہے اور نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، لہذا یہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو عقیدے من گھڑت رکھے جاتے ہیں، جب ہماری شروعات ہی غیر اللہ کے نام پر ہو گئی تو اس کے اندر برکت کہاں اور اس کے اندر وہ چیزیں کہاں جس کا ہم نے عقیدہ رکھا ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، جبکہ سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس تعلق سے ایسی من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہاں تک کہ کہہ دیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ رب العالمین سے لڑائی کریں گے اور اس آدمی کی بخشش کروائیں گے، جبکہ قیامت کے دن یا اس محشر کے عالم کا یہ منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن روح جبرائیل علیہ السلام فرشتے صف بندی کیے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، فرشتوں کے اندر حتیٰ کہ انبیاء اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، کسی کے اندر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، بات کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن اتنے غصے میں ہوگا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر یہ کہ الرحمن جس کو اجازت دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تفسیر سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تسبیح و تحمید کریں گے، اللہ کی جانب سے اجازت دی جائے گی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اور اپنی امتیوں کے بارے میں کہیں گے۔ اس وقت تو پورے لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ نفسی نفسی۔ تو یہ بن گھڑت چیزیں بیان کرنا کہ وہ اللہ رب العالمین سے لڑائی کریں گے، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کی جرات کون رکھے گا؟ لہذا ان چیزوں کو، من گھڑت چیزوں کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دین اسلام یا اسلام کی باتیں یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں، جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ کاروبار کے معاملے میں ہو ہم سمجھدار رہتے ہیں، کسی کو بیوقوف بنانا ہے ہم سمجھدار رہتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا ہے ہم سمجھدار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی بات آتی ہے کہ بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف عالم سمجھیں گے۔ بھائی ہمارے لیے ہی سمجھانے کے لیے ہے، اہل علم ہمارے سامنے ہی بولتے ہیں کہ یہ دین کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اس کو ایسے انجام دینا ہے، اس کو ایسے انجام دینا۔ ہم ہیں کہ ہم سمجھیں گے نہیں، یہ صرف عالم سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ ہدی للناس، یہ قرآن پورے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہم ہیں کہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور بدعتوں کو انجام دینے میں اس طرح سے شیر بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ماہ رجب کے تعلق سے جو ایک اور کام انجام دی جاتی ہے وہ 27 رجب شب معراج، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کرنا، اللہ رب العالمین کے پاس جانا، گفتگو کرنا، تکلم کرنا، بات چیت کرنا، یہ برحق ہے، ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے
مسجد اقصی میں نماز پڑھی، پورے نبیوں کی امامت کرائی، وہاں سے پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، اور جو تحفے تحائف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہ لے کر کے آئے۔ ان ساری چیزیں، جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں اس پر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جن چیزوں کا اس میں ہم نے اضافہ کر لیا ہے، اس کو بڑھا لیا ہے، اس کا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ کہ کسی دن کو، کسی تاریخ کو متعین کر لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اس پر ایمان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی، کس تاریخ کو کی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اہل علم نے اس تعلق سے بہت زیادہ اختلافات کیے ہیں، بہت ساری تاریخیں بتائے ہیں، کوئی ایک متعین تاریخ ہے ہی نہیں جس کو یہ کہا جائے کہ ہاں اس تاریخ یا فلاں فلاں تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تھی۔ ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جانے کے واقعے کو صحابہ جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اور آپ اسی تصدیق کی بنیاد پر صدیق اکبر کہلائے، لیکن صحابہ نے اس طرح سے جشن کا اہتمام نہیں کیا، یا اس تاریخ کو اپنے لیے خوشی کا دن متعین نہیں کیا۔ اگر ایسا کچھ وہ کیے ہوتے تو وہ تاریخ ہمیں ضرور معلوم ہوتی، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، مختصر یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جانا یہ برحق ہے، لیکن تاریخ کے تعلق سے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ صحابہ نے اس تاریخ کو اتنی اہمیت نہیں دی، نہ تو صحابہ اس تاریخ کو لے کر کے کوئی جشن منائے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس تاریخ کو لے کر کے کوئی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لہذا تاریخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس دن کو یا اس رات کو ایسا جشن منانا، مسجدوں کو خوشبو لگانا، لائٹیں جلانا، یہ ساری چیزیں سمجھو اسی بدعت کے حصے میں ہیں جو آج کا موضوع تھا، کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نبی کے نام پر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم نیکی اور ثواب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری ساری محنت رائگاں اور برباد ہے، اس لیے کہ جو کام نیکی سمجھ کر کے صحابہ نے انجام نہیں دیا، کیا ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیکی کے بارے میں بتایا ہو، کسی نماز پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے یا کوئی اور کام کرنے کے بارے میں بتایا ہو، اور صحابہ کرام اس سے پیچھے ہٹ گئے ہوں اور آپ انجام نہ دیے ہوں؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ دین کے سب سے بہترین سپاہی تھے، وہ دین کے سب سے خیرخواہ تھے، بیوی بچے گھر بار حتیٰ کہ ہر ساری ضرورتوں پر دین کی ضرورت کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ وہ ہر چیز قربان کر دیتے، لیکن دین نہیں چھوڑتے تھے، ثواب نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نیکی نہیں چھوڑتے تھے، جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ دین کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، یا انہوں نے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیے تھے جن کو آج ہم تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بیکار باتیں ہیں جن کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو ہم اور آپ ایسے ہی سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی بھی کام کیا اور نیکی اور خیر سمجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین اسلام کا حصہ سمجھ کر کے کیا ہو، وہ سب مردود ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی کوئی دلیل اور آیت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کے بدعات و خرافات سے تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری چھوٹی بڑی ہر نیکی کو اللہ تو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔